کل ڈیفرنٹ پیجز سے میرے سامنے سے ایک ویڈیو گزری، تو اس پہ ڈسکشن کرتے ہیں۔ اچھا وہ ویڈیو آپ دیکھ لیں تو پھر ہم گپ شپ کرتے ہیں اس پہ۔ اچھا جی، یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے ممبر رسول پہ بیٹھتے ہیں، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے دین پڑھانا ہوتا ہے، دین سکھانا ہوتا ہے لوگوں کو، تو یہ خود ہی ہاتھا پائی کر رہے ہیں۔ یہ کوئی ایک واقعہ نہیں ہے، میں نے بے شمار واقعات سنے بھی ہیں، دیکھے بھی ہیں۔ کسی جگہ پہ کوئی جو محفل پہ نعت خوان نعتیں پڑھنے آتے ہیں تو ان کا کوئی وہ کیا کہتے ہیں جی لڑائی ہو جاتی ہے، کوئی پیسوں کی وجہ سے ہو جاتی ہے۔ ایک تو میں نے سنا تھا کہ وہ یہ تھا کہ اتنے پیسے مجھے دو، جو بعد میں جو نعت خوان کی بات کر رہا ہوں، جو ویلیں وغیرہ ہوں گی تو وہ بھی آپ نے مجھے دینی، تو وہ انتظامیہ نے ویلیں اپنے پاس رکھ لی، انہوں نے کہا جی ہم نے آپ کو جتنے پیسے مکائے تھے وہ دے دیے۔ اچھا جب ان کے ساتھ پھر لڑائی ہوگی۔ اس کے علاوہ اور بھی میں نے دیکھا، میں نے اپنی آنکھوں کے ساتھ بھی دیکھا تھا کہ پتہ نہیں وہ جتنے پیسے کوئی مکا کیا ہوگا وہ نہیں دیے ہوں گے تو وہ لڑائی ہوگی۔ اچھا یہ وہ سین ہے جی، جو دین کی باتیں بتانے والے لوگ ہوتے ہیں، جو دین سکھانے والے لوگ ہوتے ہیں، تو ان کا یہ رویہ ہے۔ آپ نے اور بھی دیکھا ہوگا ممبر رسول پہ بیٹھ کے ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف نعرے بازی ہو رہی ہے۔ چلو یہ تو بات ٹھیک ہے، گالیاں تک میں نے سنی ہوئی ہیں جو کہ سوشل میڈیا پہ پڑا ہوا ہے۔ اب میں تو نہیں شیئر کروں گا ساتھ آپ کے، لیکن اس طرح کا کام چل رہا ہے جی ہمارے ایک دوسرے کے خلاف۔ مولوی حضرات کا جو ہے نا نظام، یہ اس طرح کا کہ کوئی ایک دوسرے کے خلاف گالیاں دے رہا ہے، کوئی خلاف تو ہیں ہی ہیں۔ ایکسٹریمزم تو ہمارے اندر بہت زیادہ بھری ہوئی ہے، اور جو ہمارے مولوی حضرات ہیں ان میں اور زیادہ ہے۔ کیسے جی، ایک فرقہ دوسرے کے خلاف، دوسرا فرقہ تیسرے کے خلاف، پھر سارے مل کے ایک کے خلاف، کوئی ان کو کوئی جوڑنے کی بات کرے تو پھر وہ یہ سین ہو جاتا ہے۔ ایون کہ خانہ کعبہ میں جاتے ہیں تو وہاں جا کے نماز نہیں پڑھتے کچھ لوگ ان کے پیچھے، جو ان کا امام ہے۔ تو یہ اس طرح کی سچویشن بنائی ہوئی ہے ہمارے لوگوں نے، اسٹیج پہ آ کے لڑائیاں ہو رہی ہیں، بہت زیادہ کام خراب ہو رہا ہے۔ تو میں ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ جو میرا مائنڈ سیٹ ہے کہ اگر آپ کا کوئی اختلاف کسی دوسرے بندے کے ساتھ ہو گیا ہے، جیسے کہ ایک بندہ تقریر کر رہا ہے تو دوسرے بندے کا اس کے ساتھ اختلاف ہے، یا کسی بھی حوالے سے اس کی جو سوچ ہے وہ نہیں مل رہی، تو وہ اس وقت سن لے تحمل مزاجی کے ساتھ، اس کے بعد وہ ڈسکس کر لے، یا جو انتظامیہ نے ان دونوں کو بلایا ہوتا ہے اس انتظامیہ کو کہہ دے کہ یار یہ اس طرح کا اس بندے نے یہ بات کی تو ٹھیک ہو گیا۔ ایسا واقعہ ہماری مسجد میں بھی ہوا تھا کہ کوئی نا ایک شادی خانہ آبادی کی کوئی محفل تھی، کچھ لوگ کرواتے ہیں، وہاں پہ کوئی بندہ آیا، اس نے تھوڑا سا کوئی غلط جملے کہہ دیے، تو جو ہمارے امام مسجد ہیں انہوں نے اس طرح کیا کہ اس کو اسی وقت کچھ نہیں کیا اور آرام سے جانے دیا، وہ بندہ تقریر کی یہ اس نے اور وہ چلا گیا۔ تو بعد میں اس مسئلے کو انہوں نے ڈسکس کیا باقی جو ہماری جو ایریا کے علماء وغیرہ ہیں ان کے ساتھ، تو سارا مسئلہ یعنی کہ کوئی خراب نہیں ہوا، نہ کوئی محفل میں بدمزگی پیدا ہوئی اور نہ اس طرح کچھ ہوا۔ تو یہ سچویشن جو ہوتی ہے نا، اس کو تھوڑا سا دیکھنا پڑتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے دین سکھانا ہوتا ہے اور یہ خود ہی اس طرح کر رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ممبر پہ بیٹھے گالیاں دے رہے ہیں، بڑی بڑی محافل پہ اس طرح کی باتیں چل رہی ہیں، تو کم از کم دین کا خیال رکھنا چاہیے کہ یا جو ہم دین لوگوں کو پڑھا رہے ہیں، دکھا رہے ہیں، کم از کم ہم نے اپنے عملی طور پہ بھی ہم نے دکھانا ہوتا ہے کہ ہم دین کو پڑھانے والے لوگ ہیں، سکھانے والے لوگ ہیں۔ دیکھا ہوگا آپ نے جتنی محافل ہوتی ہیں، لوگ نہ تو عشاء پڑھ کے جاتے ہیں اور نہ ہی لوگ فجر پڑھ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ تاثیر آج کل ختم ہو گئی ہے، ایک دوسرے کو یہ پیسے کا چکر سارا چلا ہوا۔ تو یہ تھوڑی سی گپ شپ تھی میرے ذہن میں ہی، میں نے کہا چلو کرتے ہیں۔ عاقب حمید، سائننگ آف۔